انگریزوں کے اگر ملک میں جاتی ہوں تو بھائی ہم پیسے دے کر آئے, ہم وہاں تھوڑی رہ رہے ہیں, یا کہ ہم ان سے دبے, تو میں کہتی ہوں نہیں دس از رانگ, تو میرے بچے چپ مما چپ. میں کہا کیوں, اگر میں مطلب وہ مجھے براؤن سمجھ کے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وائی شوڈ آئی بی کوائٹ. آپ سے پوچھوں گی آپ کی انسپریشن. میری انسپریشن میرے پیرنٹس ہیں دونوں, کیونکہ میری ماں کنونشنل ماں نہیں تھی, بہت ڈائنامک تھی. She was a bionic woman. اچھا. ہاں she was a super woman. ہاں ان کا تو علی گڑھ سے پڑھی ہوئی تھی وہ. اوکے. اور وہ عام عورتوں کی طرح نہ وہ گھریلو تھی, نہ وہ مطلب صابر بھی نہیں تھی, اور حق کے لیے لڑنا, بہت لڑی ہیں حق کے لیے. وہ تو چلتے ہوئے اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا تو وہ اسی وقت کہیں گی بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ سگریٹ چھوڑو. اس طرح کی تھی. ہم ڈرتے تھے امی بس اب چپ رہے ہیں, اب بولیے گا نہیں, چپ رہتی تھی. ہماری اولادیں ہمیں کہیں گی, ہماری اولادیں ہمیں کہتی ہیں. اور میرے بچے مجھے چپ کرا رہے ہوتے ہیں. میں انگریزوں کے اگر ملک میں جاتی ہوں تو بھائی ہم پیسے دے کر آئے, ہم وہاں تھوڑی رہ رہے ہیں, یا کہ ہم ان سے دبے, تو میں کہتی ہوں نہیں دس از رانگ, تو میرے بچے چپ مما چپ. میں کہا کیوں, اگر میں مطلب وہ مجھے براؤن سمجھ کے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وائی شوڈ آئی بی کوائٹ. تو وہ چپکونیاں مار رہے ہوتے میرے میاں اور بچے. میں کہہ رہی ہیں آپ یہاں کی ندا یہاں سے نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بہت بہادر ہیں, ہم لوگ بہت بریو ہیں. بالکل صحیح بات. اور یہ بہادری اور انڈیپینڈنسی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا میں نے اپنی ماں سے سیکھا. امی نے ہر حال میں, امی باہر نکلی ہیں, امی نے ٹیچنگ کری ہے, اور امی نے امریکہ میں اپنا ایک کمرہ گھر انسولیشن کے ساتھ کھڑکیاں دروازے خود بنائے ہیں. Yes, she was at the age of 80. زبردست. مطلب وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی اللہ کی کوئی طاقت ان کے اندر ہے ماشاءاللہ. اور وہ ہر وہ کام کرتی تھی, سیمنٹ مکس کرنا, انسولیشن کرنا دیواروں کے اندر, کھڑکیاں دروازے لگائے انہوں نے خود. زبردست. اور she started a new life in America at that age. تو ہم لوگ سارے امی کا اور پاپا کی یہ تھا کہ پاپا سپورٹڈ ہے, بہت سپورٹ کیا پاپا نے. تو ایون امریکہ میں she was earning and she was. نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب بیلنس ہوتا ہے نا کپل میں. اگر امی جو تھی وہ گھریلو نہیں تھی کھانا, تو ابو دیکھ رہے ہوتے تھے. گھریلو اس طرح تھی کہ کھانا وانا پکتا, ہمارے ہمیشہ نوکر رہا ہے. ہاں نوکر رہا ہے کھانا. امریکہ میں جا کے نیچرلی امی نے خود کیا سب کچھ, لیکن امی نے باہر کا بھی کیا, اندر کا بھی کیا. یہی تو یہ ہے, باہر کی خواتین بایونک ہی ہوتی ہیں ویسے, سب کر رہی ہوتی ہیں. تو ہماری امی بھی جب ٹیچ بھی کر رہی تھی اور گھر کا بھی سارا کر رہی تھی. میری امی بھی خود گھر بن رہا ہے کنسٹرکشن میں, مزدوروں کے ساتھ مزدور بنی ہوئی. فہمید آپا کو تو میں نے دیکھا, ابا کو تو ہر چیز ٹرین میں ملی ہے. ابا نے کہا اچھا چلو صحیح ہے, میں کام میں لگا ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں, وہ بھی نوکری کرتی تھی, گھر بھی دیکھتی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ میں اپنی بہن سے ذکر کرتی ہوں, میں نے کہا ہمیں کبھی یاد نہیں پڑتا جس عورت نے ساری زندگی نوکری کی ہے, ہم ان کے ٹائم کے لیے ترسے ہوں. ہمیں جب ضرورت ملی ہے ایسی وہ سپر وومن تھی, وہ ہمارے پاس موجود تھی. ہمیں کبھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ امی ہے نہیں, امی سے بات کیسے کریں, ہم اپنی پرابلمز کس سے شیئر کریں. بیٹیوں کو تو ماں چاہیے ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ کیسے ٹائم نکالتی تھی. رات بھر ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں, ایڈیٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور بچوں کے اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی, ہماری پڑھائیوں سے پتہ نہیں کیسے سب کچھ. تو تبھی آئی کال مائی مدر اے بیونک پرسن. اور پاپا کو میں یہ کہتی ہوں کہ پاپا نے ساتھ دیا, بہت ساتھ دیا ہر چیز میں, بیکاز شی واز اے ویری ایمبیشیس اور آؤٹ گوئنگ پرسن, کہ میں یہ بھی کر لوں. بزنس بھی کری امریکہ میں, بس پتہ ہے وہ مرد بڑے لکی ہوتے ہیں جن کو آپ جیسی ہم جیسی بیویاں مل جاتی ہیں, کیونکہ بہت سارے آدمیوں کو تو اپنی بیویوں کو سڑک کراس کرنا سکھانی پڑتی ہے, ڈرائیونگ فلانا. خاص طور پہ اگر آپ شادی ہو کے باہر چلے جائیں اور آپ بالکل ستی سابتری ہوں, اچھا جی گرم روٹی. ہم نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے, میری اپنی بھابیاں ہیں, بالکل سب پوری طرح ڈیپینڈ کرتی ہیں بھائیوں پر. اب وہ ابھی اب جب بچوں کی شادیاں وادیاں کرنی ہوں تو وہ مجھے فون کر رہے ہوں گے کہ صبح جانا ہے, کیا لے کر جانا ہے, کیا. میں کہا بھابھی سے پوچھے نا. اچھا نہیں تم بتاؤ. تو یہ نہیں کہ بھابیاں مائنڈ کرتی ہیں, یہ چیز اندر سے, یہ اندر سے فطرت, یہ نیچر انبلٹ ہوتی ہے. اچھا پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا جو گھر بیٹھی خواتین ہے نا, ان کا یہ ہوتا ہے
کہ اچھا نہیں ہے تو پتہ نہیں انہی کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے, انہوں نے ہی خرچے پورے کرنے ہیں, انہوں نے ہی بچے پالنے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اسکول میں کیا ہے. یہاں تو ساری ذمہ داریوں کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پر رکھا. ویسے میں بتاؤں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے جو صبا کہہ رہی ہے نا, کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا بیویاں, وہ ایک بیک سیٹ لے لیتی ہیں اور ہسبینڈ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال دیتی ہیں, آرام سے رہتی ہیں وہ سارا. اس میں ان کو مجھے لگتا ہے ایک چیز مائنس ہوتی ہے کہ وہ ان کو فزیکلی ایفرٹس اور مینٹلی ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی. بالکل پیسفل مطلب ہم رہتی جو اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں نا تو ہمارے پر سب کچھ پڑ جاتا ہے. ہم خود خراب کرتے ہیں اپنے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو یہ کمفرٹ لیول. میری ماموں کی بیٹی ینگ ماشاءاللہ, تو جب میں آنٹی سے ملتی تھی تو آنٹی کہتی تھی, میں نے کہا کہاں ہے آمنہ, وہ بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں اس نے تو ساری کی ساری ذمہ داریاں خود پر لی ہوئی ہیں. میں اسے کہتی ہوں کچھ ذمہ داریاں ان کے باپ کو بھی دو, گھر کی ذمہ داری. لیکن نہیں, میں نے کہا آنٹی تو آپ نے ساری زندگی یہ کیا, اس نے بھی یہ کیا, ہم لوگ اسی طرح چل کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ میرے ساتھ بھی یہی ہوا, میں نے اپنی امی کو دیکھا اور اس کے بعد میرے آہستہ آہستہ میں کہنے لگی ہائے اللہ, یہ تو میں نے کبھی اپنے باپ کے گھر میں تو یہ کام کیے نہیں, مجھے یہاں کرنے پڑے. کیوں؟ کیونکہ میں امی کی طرح ہوتی چلی گئی. نارمل لیتے ہیں نا. سعدیہ ایسی ہے. سعدیہ, میں ابھی 18-19 دن لاہور رہی ہوں. آتی مرتبہ مائیں بیٹیوں کو کچھ اور کہہ کے آتی ہوں, میں اسے بٹھا کے سمجھا کر آئی ہوں اپنے آپ کو اتنا تھکانا چھوڑ دو. ہر کام ہر وقت ڈرائیو کرنا, یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہاں بھی جانا ہے, وہاں بھی جانا ہے. میں نے کہا, کہتی ہے اماں اب بھی یہی کرتی رہی. میں نے کہا اب ایٹ دس سٹیج میں سوچتی ہوں کہ میں نے بہت تھکایا, یہ صحیح کہہ, بہت تھکایا ہے. اور تو میں آپ کو یہ بات آپ لیتے جائیے نا ذمہ داری, وہ آپ کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اگر آپ ساری ذمہ داریاں لے لینا تو مرد بڑے کم ریلیکس ہو جاتے ہیں. یس, یہ ہمیں خواتینوں حضرات یہ ہمیں بڑا دیر میں سمجھ آیا. اگر آپ ینگ ہیں, اگر آپ بالکل ایسا ہے کہ شادی ہونے والی ہے, ہو چکی ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں بھی امی کی طرح بنوں گی, نہیں, ہم سے رجوع کریں, ہم سے رجوع کریں. یہ ہم نے جو سیکھا ہے, ہم نے جو سیکھا ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنا بھی شہزادہ نہ بنا دیں شہزادہ گلفام کو. لاڈ میں اتنا بھی نہ خراب کریں. ایگزیکٹلی. اچھا, دو طرح کے لاڈ ہوتے ہیں. ایک تو جیسے ہم نے کیا نا, ہم نے باہر کی ساری چیزیں سنبھال لی ہیں, وہ بھی لاڈ ہوتے ہیں. گرم گرم روٹی لاؤں, گرم وہ بیچاری کھائے ہی نہیں, ساتھ وہ روٹیاں دے جا رہی روٹیاں بنا رہی ہے. سو وہ دو طرح کے لاڈ ہوتے ہیں. یہ لاڈ ہم نے کبھی نہیں پالا. میں نے یہ لاڈ اتنا پالا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا, میں تو فیسی بیٹھتے تھے, میرا دیور, میری دونوں نندے اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, تو مجھے شوق تھا کچن میں کھانے وانے بنانے کا. اب میں بنا رہی ہوں اور گرم گرم روٹی لا کے دیے جا رہی ہوں. ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہ پرات میں آٹا ختم ہو گیا. اب میں اندر گئی تو انہوں نے کہا کہ صبا روٹی, میں نے کہا بس آٹا ختم ہو گیا, اب اور نہیں. تو یہ بھی وقت آیا, ہم نے یہ میں نے بہت کیا ہوا ہے. میں نے تو بھائی, میرے میاں کو بہت عادت تھی اسی طرح گرم گرم روٹیوں کی, اور وہ میں نے سب عادتیں ختم کر دی, کیونکہ میری اماں نہیں کچن میں اتنا جاتی تھی. میں بھی کبھی نہیں گئی, بہت دیر کبھی نہیں گئی کچن میں. لیکن آئی ڈونٹ نو, اب میں امریکہ جاتی ہوں, میں بچوں کے لیے پراٹھے روٹیاں سب بناتی ہوں میں, کیونکہ اتنا شوق ہوتا ہے کہ بچے کو بھی ایک سرٹن ایج میں, جیسے ساری زندگی ظاہر جاب کرتی نہیں ہے تو کچن کا نہیں خانسامہ ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد امی کو یہی ہو گیا کہ کچن کھانا فلانا یہ لوگ پائے بنائے کھاؤ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں. I don't know. Phases آتے ہیں. Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.